صورتوں کے نام رکھنے کے متعدد وجوہات ہوتے ہیں۔ کبھی نام رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر، اس سورے کے اندر اس کا تذکرہ ہوا ہو، کبھی یہ ہے کہ اس کا تذکرہ نہ ہوا ہو لیکن مفہوم کو کلیکٹ کر کے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، کبھی اس کے مضمون پر غور و فکر کر کے جو نتیجہ نکلتا ہے اس نتیجے کے اوپر نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو سوروں کو نام رکھنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، کوئی خاص متعین کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے کئی وجوہات بتائے گئے ہیں۔ یا تو اس سورے کے اندر اس واقعے کا ذکر ہوا ہے، اس کے نام سے سورہ، یا اس کے اندر، اس سورے کے اندر ایک اس لفظ کا ذکر ہوا ہے، اس لفظ سے سورے کا نام رکھا گیا، یا تو اس کے مفہوم پر غور و فکر کر کے اس کا نام رکھا گیا ہے، یا پھر جو ہے اس کا خلاصہ جو نکلتا ہے اس کو یاد کر کے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو سورے کے نام رکھنے کی متعدد وجوہات ہو سکتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ تو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، اس کے اندر کئی بے شمار احوال و واقعات ہیں، بے شمار اس کے اندر اوامر و نواہی ہیں، لیکن خصوصاً اس کے اندر ایک گائے کا تذکرہ ہوا جو بنی اسرائیل میں ہے، واقعہ رونما ہوا تھا، اس گائے کا تذکرہ اس کے اندر واضح طور پر ہوا ہے، لہذا اسی نام سے اس سورے کو منتخب کیا گیا اور اسی بقرے کا نام دیا گیا، اسی گائے کے قصے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سورے کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا، اگرچہ کہ ان آیات میں یعنی سورہ بقرہ کے اندر اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ان بہت سارے واقعات میں سورہ بقرہ کو ہی تجویز کر کے وہی نام اس کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ تو لہذا سورہ بقرہ، اس سورے کو نام رکھا گیا ایک گائے کی قصے کی مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم سورہ بقرہ کے کچھ فضیلت پر ہم بات کریں گے کہ سورہ بقرہ کی فضیلتیں کیا ہے۔ تو مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ بمنزلِ کوہان ہے، یعنی جس طرح سے اونٹ کا کوہان ہے اسی طرح سے سورہ بقرہ بھی بمنزلِ کوہان قرآن ہے، کہ جس طرح سے اونٹ کے پورے جسم میں کوہان کا جو مقام ہوتا ہے، کوہان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اونچائی کی طرف اور ابھر کر ہوتا ہے، اور